یہ نام نہاد احتسابی عمل جو ہے تیسرے سال میں چل رہا ہے، اب چوتھا سال بھی شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ تو پاکستان کے عوام خود دیکھ لیں گے کہ اس ملک میں کرپٹ کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ آج جو حکمران ہیں ان کی کرپشن کی مثالیں شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہیں۔ کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے جو کرپٹ نہیں ہے۔ ہزاروں ارب کی کرپشن کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت چکے ہیں، اور یہ کیس چل رہے ہیں۔ جب سے یہ کیس چلے ہیں پاکستان میں گیس کی قیمت 2 گنا اور 3 گنا ہو گئی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس ہفتے 37 گنا اضافہ گیس کی قیمت میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے پورا نظام بیٹھ گیا۔ ابھی تو گیس کی بات ہے، ابھی بجلی کی بھی حالات آپ دیکھیں گے کہ کئی روپے فی یونٹ بجلی میں بھی اضافہ ہوگا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ گیس کے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں آج ملک کے۔ معیشت کو دیکھیں تو جو بہت دعوے تھے وہ سب دعوے اب ختم ہو گئے۔ جو ہر روز جھوٹ بولا جاتا تھا اب جھوٹ بولنے والے بھی نہیں رہے، کیونکہ معیشت کا ہر پیمانہ جس کے دعوے کیے جاتے تھے وہ بھی آج زوال پذیر ہے، اور ملک جو ہے وہ آج بھی 2018 کی سطح سے نیچے ہے۔ یعنی 3 سال عمران خان نے پاکستان کے عوام کے ضائع کیے، اس ملک کو کچھ نہ دیا، اور عوام آج مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور غربت میں پس رہے ہیں۔ یہ آج ملک کی حقیقت ہے، یہ اس حکومت کی حقیقت ہے جناب۔ کل حکومتی وزراء کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے مذاکرات کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، تو مستقل نون کا کیا پوائنٹ آف ویو کیا آیا؟ تو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ مذاکرات کرے گی یا پھر جو ایک فیصلہ اسی کے اوپر؟ الیکٹورل ریفارم جو ہوتے ہیں، انتخابی اصلاحات جسے کہا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ پارلیمان کی کمیٹی بنتی ہے جس میں حکومت کی اکثریت نہیں ہوتی، وہ ان نام نہاد اصلاحات کو دیکھے گی اور پھر اپنا فیصلہ کرے گی۔ یہی واحد طریقہ ہے۔ مذاکرات سے معاملے حل نہیں ہوتے، لیکن سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی پڑے گی کہ پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے۔ پہلی انتخابی اصلاحات جو ہیں ان میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ الیکشن کی چوری کو روکا جائے۔ آئین میں لکھیں کہ جو آدمی الیکشن کے معاملے میں مداخلت کرے گا اس پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوگا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی ملک سے تباہی نہیں ہے، کوئی بڑی ملک سے لا تعلقی نہیں ہے، ملک سے غداری نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے معاملے میں، پاکستان کی عوام کی رائے کے معاملے میں جو آئین کا حصہ ہے، ووٹ کا حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے۔ کسی شخص کو، کسی ادارے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کر سکے، اس حق سے پاکستان کے شہریوں کو محروم کر سکے اور ان کی رائے کو بدل سکے۔ اس پر آرٹیکل 6 جب لگے گا، یہ پہلی انتخابی اصلاح ہونی چاہیے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعظم کو تحائف ملے ہیں دوسرے ممالک سے، ان کو کابینہ ڈویژن نے دینے سے، ان کی تفصیلات دینے سے انکار کر دیا ہے، اور شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ پہلے 15% اگر رکھنا ہو تحفہ تو 15% قومی خزانہ میں دیے جاتے تھے، اب 50% دے رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کتنی رقم قومی خزانہ میں جمع کرانی پڑتی ہے اور کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ توشہ خانہ ریفرنس چل رہا ہے ابھی۔ یہ کرائے کے مشیر اور وزیر رکھے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے جھوٹ بولنا، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہازوں میں چڑھ کے یہاں پر آئے ہیں، اور جب یہ حکومت ختم ہوگی تو پہلے جہاز پر اس ملک سے چلے جائیں گے۔ تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ یہ توشہ خانہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی کسی حکومت کے شخص کو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو جو پاکستان سے تنخواہ لیتا ہے، کوئی باہر کی حکومت کوئی بھی اس کو تحفہ دیتی ہے، وہ توشہ خانہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر توشہ خانہ خط لکھتا ہے کہ جناب یہ تحفہ آپ کو ملا ہے، ہمارے حساب سے یہ آپ کی رقم بنتی ہے، جو بھی وہ ہو، 15% ہو، 50 ہو، 100% ہو، اس کا تعین وہ کرتے ہیں، وہ رقم آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کو وہ تحفہ آپ کی ملکیت بن جاتا ہے۔ یہ
रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, इसको आप छुपा नहीं सकते। इस पर असेंबली में भी सवाल हुए हैं और असेंबली में जवाबात भी दिए गए हैं। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो छुपाने का मकसद क्या है मुझे ये पता नहीं है, छुपाने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये बताएं कि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है। अपनों को नवाजने का ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो आम प्रोसिक्यूटर नहीं चल सके तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाएंगे, कल इन्हीं को जज लगा देंगे। मेरा ख्याल है उसको नायब का चेयरमैन लगा दें तो मामले खत्म हो जाए, ना प्रोसिक्यूशन करनी पड़ेगी ना और तकलीफ होगी। हाँ, कोई बात नहीं, हम ये सब मामले हमने सब तमाशे देखे फिर देख लेंगे। अच्छा भाई साहब, कल बाबर अमान साहब का कहना है कि जो अपोजिशन है लीग है उनके साथ हमारे बैकडोर रब्ते भी हुए हैं, तो उस तरह वजाहत करते हैं कोई रब्ते हैं टूटी शख्सियत के साथ अपोजिशन के? हमारे फ्रंट और रब्ते नहीं है। वो जो कमेटी बनाई थी स्पीकर साहब ने, 4 महीने हो गए हैं 21 बिल देखने के लिए, जो बिल बगैर असेंबली के कार्रवाई पूरे किए पास किए गए थे, आज 4 महीने हो गए वो बिल नहीं देखे जा सके क्योंकि हुकूमत आती नहीं है, उस मीटिंग से गायब रहती है। भाई साहब, गुज़िश्ता दौर में जब क्रिकेट मैचेस कराए गए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि जिस तरह अगर पूरा शहर बंद करके अगर आपने क्रिकेट करानी है तो उससे क्रिकेट बहाल नहीं होगी, अच्छा इमेज नहीं जाएगा। तो अब वो कोशिश की गई लेकिन फिर भी टीमें वापस जा रही हैं, न्यूजीलैंड वापस चली गई, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मसला हल कर दिया है। तो टीम ही नहीं आएगी तो क्रिकेट ही नहीं होगी तो शहर ही नहीं बंद करना पड़ेगा, तकलीफ की वो बात ही नहीं है। बिल्कुल मत घबराए। भाई साहब, ये बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म को तहाइफ मिले हैं दूसरे ममालिक से, उनको काबीना डिवीज़न ने देने से, उनकी तफसीलात देने से इनकार कर दिया है। और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पहले 15% अगर रखना हो तोहफा तो 15% कौमी खजाना में दिए जाते थे, अब 50% दे रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, कितनी रकम कौमी खजाना में जमा करानी पड़ती है और क्यों इनकार किया जा रहा है, हालांकि तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है अभी? देखिए, ये किराए के मशीर और वजीर रखे हुए हैं, इनका सिर्फ एक काम है झूठ बोलना, इनका और कोई काम नहीं है। और ये वो लोग हैं जो जहाज़ों में चढ़ के यहाँ पर आए हैं और जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो पहले जहाज़ पर मुल्क से चले जाएंगे, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है तुमने क्या झूठ बोला था। ये तोशा खाना कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी किसी हुकूमत के शख्स को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जो पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, कोई बाहर की हुकूमत कोई भी उसको तोहफा देती है, वो तोशा खाना में जमा हो जाता है। फिर तोशा खाना एक खत लिखता है कि जनाब ये तोहफा आपको मिला है, हमारे हिसाब से ये आपकी रकम बनती है, जो भी वो हो, 15% हो, 50 हो, 100% हो, इसका तयन वो करते हैं, वो रकम आप जमा कराते हैं तो आपको वो तोहफा आपकी मलकियत बन जाता है।